رمضان المبارک کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ انسان کو تقوی سکھانے کے لیے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے ایمان وال، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ دل و دماغ کو پاک کرنا اور اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیلیں رکھتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اس مہینے میں قرآن کی تلاوت، سمجھ اور عمل پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے نیکی کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی انسان نیکی نہ کرے تو پھر کب کرے گا؟ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ ہر برائی سے بچنے کا نام ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور برے کام چھوڑ نہ دے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد اخلاق کی اصلاح ہے۔ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس رات کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ رات سراسر سلامتی ہوتی ہے۔ یہ رات انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے اگر وہ سچے دل سے اللہ کی عبادت کرے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مرحلے پر اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور انہیں معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ چریان ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نزدیک روزے کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ خود دیتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم اس مہینے میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان دوسروں کے دکھ درد کو سمجھے اور اپنی دولت میں سے حصہ نکال کر ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ اس سے معاشرے میں محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ نماز تراویح بھی رمضان کی ایک خاص عبادت ہے جس میں قرآن مجید سنا جاتا ہے۔ یہ عبادت ہمیں قرآن کے قریب لاتی ہے اور روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے تراویح پڑھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ جب انسان بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس پر قابو پانا سیکھتا ہے۔ یہ صبر بعد میں زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی کام آتا ہے۔ اسی لیے رمضان کو صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک دراصل ایک تربیتی کیمپ ہے جہاں انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی مشق کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنی عادات کو درست کر لے تو وہ سال بھر ان پر قائم رہ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کو صرف عبادت تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں دعا کی خاص اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ روزہ دار کی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ رمضان ہمیں اخلاص سکھاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں۔ اس سے انسان میں اللہ کے ساتھ سچا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں برائیوں سے بچنے کی تربیت بھی دیتا ہے۔
جھوٹ، غیبت، حسد اور دیگر گناہوں سے بچنا سکھاتا ہے۔ اگر ہم رمضان کے بعد بھی ان چیزوں سے بچتے رہیں تو یہی اس مہینے کی اصل کامیابی ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے، ایک سنہری موقع، جس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے کی قدر نہیں کرتا وہ بہت بڑے نقصان میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی صحیح قدر کرنے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔